بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں نماز ادا کر کے واپس آ رہے تھے کہ ایک گھاٹی میں آپ علیہ السلام کا سامنا ابلیس سے ہو گیا۔ ابلیس نے آپ کو روک لیا اور تحکمانہ انداز میں کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ بندہ ہوں، اور بار بار یہی بات دہراتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس سے چھٹکارا ملے، لیکن وہ جان چھوڑنے کو نہ تھا۔ پھر کہنے لگا، اے عیسیٰ، تمہارے لیے موضوع نہیں ہے کہ تم بندہ بن کر رہو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، ابلیس نے انہیں آتا دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ جب ابلیس آپ علیہ السلام کے ساتھ کھائی میں ٹھہرا تو دونوں فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور جبرائیل علیہ السلام نے ابلیس کو اپنے پروں سے ایسی زبردست ضرب لگائی کہ اسے وادی میں پھینک دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابلیس پھر لوٹ آیا۔ اسے پتا تھا کہ دونوں فرشتوں کو اس کے سوا اور حکم نہیں دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پھر آ کر کہنے لگا کہ میں آپ علیہ السلام کو آگاہ کر چکا ہوں کہ آپ کو بندہ بن کر رہنا موضوع و مناسب نہیں ہے۔ بے شک تیرا غضب عام بندوں کا سا غضب نہیں ہے۔ تو نے دیکھ لیا ہے کہ جب تو نے اظہار غضب کیا تو مجھے تیری وجہ سے کس قدر تکلیف ملی، لیکن میں تجھے اسی چیز کی دعوت دیتا ہوں جو تیرے لیے موضوع و مناسب ہے۔ میں اپنے ماتحت شیطانوں کو حکم دوں گا کہ وہ تیری اطاعت کریں گے۔ جب انسان شیطانوں کو تیرے متی دیکھیں گے تو وہ بھی تیری پوجا پاٹ شروع کر دیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ فقط تو ہی معبود ہے، کوئی اور نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اعلیٰ ہے اور تو زمین میں اللہ معبود بن جا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تقریر سنی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد چاہی اور خوب آہو فریاد کی۔ تب حضرت اسرافیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا تو ابلیس رک گیا۔ جب وہ ان کے ساتھ ٹھہرا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اپنے پر سے ایسی ضرب لگائی کہ ابلیس سورج سے جا ٹکرایا۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو ابلیس نیچے آ گرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس جگہ سے گزر ہوا تو کہنے لگا، اے عیسیٰ، آج مجھے تمہاری وجہ سے بڑی شدید تھکاوٹ ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے فرمایا، ابلیس، کیا تجھے علم ہے کہ تجھے وہی چیز پہنچے گی جو تیرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے؟ ابلیس نے کہا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جا اور وہاں سے خود کو گرا دے، پھر دیکھو کہ کیا تو زندہ رہتا ہے یا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرا بندہ مجھے نہ آزمائے۔ بے شک میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ بندہ کو اپنے رب کی آزمائش کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ بندے کو آزمائے۔ اس کے ساتھ ہی ابلیس کو عین الشمس میں پھینک دیا گیا۔ اس نے وہاں شعلہ زن چشمے کے پاس 7 فرشتے پائے، جنہوں نے اسے اس چشمے میں غوطے دیے۔ جب وہ چاہتا تو اسے اس کیچڑ میں اور غوطے دیتے۔ قسم باخدا، اس کے بعد ابلیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب شیاطین ابلیس کے پاس جمع ہوئے، کہنے لگے، ہمارے اس سردار، کیا بات ہے، آج آپ پر تھکان کے آثار ہیں۔ کہا، یہ معصوم بندہ میرے داؤ میں آنے والا نہیں، اور نہ ہی مجھے اسے گمراہ کرنے کی کوئی سبیل نظر آتی ہے۔ ہاں، البتہ اس کے ذریعے میں بہت سارے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا دوں گا، اور ان لوگوں میں بے شمار خواہشات پھیلا دوں گا۔ انہیں تفرقہ بازی کی بینڈ چڑھا دوں گا۔ لوگ اسے اس کی والدہ کو خدا بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید اور ابلیس سے ان کے تحفظ کا تذکرہ فرمایا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک یوں گویا ہوتا ہے: اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں پر، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، یعنی روح القدس جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ میں نے تیری مدد کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔